آئمہ کی تاریخ میں تضاد ہو سکتا ہے، سیرت میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس بات کو اگر پہنچا پایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس میری مکمل ہو جائے گی۔ ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں ادوار میں اختلاف ہے، لیکن سیرت و کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر ایک طرف آپ کو صلح نظر آ رہی ہے امام حسن کی، دوسری طرف کربلا کا معرکہ نظر آ رہا ہے، تو یہ تاریخ کے حالات میں اختلاف ہے، ائمہ کی سیرت و کردار میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جگہ امام حسین علیہ السلام ہوتے اور امام حسین کی جگہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہوتے تو دونوں کی وہی روش ہوتی، وہی سیرت ہوتی جو دوسرے بھائی کی نظر آ رہی ہے۔ امام حسین اگر امام حسن کی جگہ ہوتے تو آپ بھی صلح کرتے، امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو آپ بھی جنگ کرتے۔ تاریخ میں اختلاف ہے کہ دونوں کا دور مختلف ہے، لیکن سیرت میں اختلاف نہیں ہے۔ اگر آج اس بات کو پہنچا پاؤں تو آپ عزیزان گرامی، دونوں ائمہ علیہ السلام مختلف دور میں ہیں، مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، یا بہت سے مسلمان ناسمجھی میں اور بہت سے سمجھداری میں جانتے بوجھتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح کن تھے اور امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ مزاجن جنگجو تھے، اس لیے انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے صلح کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اسی بات کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام کی کچھ احادیث سے پیش کروں گا۔ آپ نے فرمایا ہاتان امامان قاما او قعدا، میرے یہ دونوں بیٹے ہر حالت میں امام ہیں۔ قاما او قعدا، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھے رہیں۔ بھئی یہ ظاہری الفاظ ہیں، چاہے قیام کریں چاہے صلح کریں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں، دونوں ہر حالت میں امام ہیں۔ پیغمبر اسلام اپنی حدیث کے الفاظ سے بتا رہے ہیں تاریخ کے ادوار میں اختلاف ہو سکتا ہے، دونوں کے کردار میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اب دونوں کی روش ایک جیسی ہے اور دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دونوں شہزادوں نے سوال کیا۔ دونوں شہزادوں نے کہا کہ مادر گرامی آپ ہم میں سے کس سے زیادہ محبت کرتی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا مادر گرامی پھر آپ فیصلہ کیجیے، ہم دونوں میں آپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ میرے گلے میں یہ ہار ہے، جو زیادہ موتی چنے گا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب 5 اس ہار میں موتی تھے، بی بی نے ہار کو کھولا، موتیوں کو زمین پہ بکھیر دیا۔ دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا، دوسرا موتی اٹھایا، اب 5واں جو آخری موتی تھا، اللہ نے فوراً جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کے اس موتی کے 2 ٹکڑے کر دے۔ مجھے قبول نہیں ہے کہ شہزادوں میں فرق آئے۔ تو جناب جبرائیل نازل ہوئے، اس موتی کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں نے آدھا آدھا موتی اٹھایا، پلٹ کے جناب سیدہ کو دیکھا، کہا کہ اماں مادر گرامی ہم دونوں نے برابر کے موتی اٹھائے ہیں۔ کہا آپ دونوں کو مجھ سے برابر کی محبت ہے، مجھے آپ دونوں سے برابر کی محبت ہے۔ تو کبھی بھی فرق نہیں رکھا۔ رسول خدا نے جب سوار کیا تو دونوں کو کاندھوں پہ سوار کیا، توجہ ہے؟ جب دونوں شہزادوں نے کہا نانا سب لوگ، بھئی ان کا تو گھر متصل تھا نا مسجد سے، باقی سب دور سے آ رہے تھے، کہ سب سواری پہ آ رہے ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، کہ میں آپ کی سواری ہوں۔ مالی سبتین کی روایت ذہن میں ہے نا، شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ نانا ہماری سواری کا میں آپ کی سواری۔ امام حسین نے کہا سب کے ہاتھوں میں یا مہار ہے اونٹنی کی یا گھوڑے کی لجام فرس ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنے امامے کے بند کو کھول دیا، دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں ایک ایک بند دیا، کہا جس طرف آپ اشارہ کریں گے اس طرف چلوں گا۔ ایک سامنے سے بڑے بزرگ صحابی آ رہے تھے، کہا کتنی اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے کہا یہ تو دیکھ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اگر ایک کے ہاتھ میں اپنے امامے کی دستار دیتے تو سمجھ میں آتا کہ اسی کا رتبہ زیادہ۔ دونوں کے ہاتھ میں دستار دے کے بتا دیا دونوں شہزادوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ دونوں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔